السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں 4000 سے زائد مذہب پائے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ جن مذاہب کو مانا جاتا ہے ان میں پہلے نمبر پر آتا ہے عیسائیت۔ اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح ایک چھوٹی سی مذہبی جماعت آج دنیا کی سب سے بڑی مذہبی جماعت بن چکی ہے، اور آج کے دور میں اس کے کتنے گروہ بن چکے ہیں اور یہود نے کس طرح ان کے ساتھ سازشیں کیں، اور موجودہ دنیا میں ان کی تعداد کتنا ہے اور کن کن ممالک میں یہ رہتے ہیں۔ مسلمان ایک سال میں 2 تہوار مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن عیسائی ایک سال میں 10 سے 11 تہوار مناتے ہیں۔ وہ تہوار کون سے ہیں، کیسے ہیں اور کب مناتے ہیں، یہ سب کچھ آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو چلیں اس انفارمیٹیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، آج سے تقریباً 3350 سال پہلے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات پر جو لوگ ایمان رکھتے تھے ان کو یہودی کہا جاتا تھا، اور اب موجودہ دنیا میں بھی ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 1350 سال بعد جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر بھیجا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہوں نے آ کر اللہ کے حکم سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے جو بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہ یہودیوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور یہودیوں میں تورات کی جو اصل تعلیمات تھیں ان کو بحال کرنا چاہتے تھے۔ اکثر یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے اور اسی وجہ سے ان کو عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ کو ماننے والا کہا جانے لگا، اور وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ دوستو، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو بگاڑ دیا تھا، اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو شامل کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی تمام خرافات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور اللہ کی اصل توحید کی طرف دعوت دی۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بدعنوانیوں کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ لوگوں کے اندر اپنا مذہبی اثر و رسوخ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہودیوں نے اس وقت کے رومی گورنر پینتس پیلاطس پر دباؤ ڈالا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے۔ پہلے پیلاطس نے صاف انکار کیا کیونکہ اسے حضرت عیسیٰ میں کوئی بھی جرم نظر نہیں آیا، مگر جب یہودیوں نے عوام کو بھڑکایا اور فساد کی دھمکی دی تو پیلاطس نے مجبوری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کی سزا دینے کا حکم دیا۔ اس وقت سولی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے مجرم کو سخت کوڑے مارے جاتے تاکہ وہ کمزور ہو جائے، پھر اسے مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنی صلیب کندھے پر اٹھا کر سزائے موت کی جگہ لے جائے۔ دوستو، صلیب ایک لکڑی کا بنا ہوا ڈھانچہ ہوتا تھا جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس صلیب پر مجرم کو لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں پر کیل ٹھوکے جاتے اور پھر اس صلیب کو کئی لوگوں کی مدد سے کھڑا کر دیا جاتا اور مجرم کئی دن تک اس صلیب پر کھڑا مر جاتا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو بھی اسی طرح سزا دی گئی، لیکن اسلام بالکل اس کے برعکس کہتا ہے۔ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب دی گئی اور نہ ہی قتل کیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ صلیب پر کسی اور شخص کو چڑھایا گیا اور لوگوں کو گمان ہو گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ النساء میں آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ بن گیا۔ اب دوستو، اگلا سوال یہ ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کے لیے کچھ کیوں نہ کیا؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودیوں اور رومیوں کی بنسبت بہت ہی کم تھے، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ کے لیے کچھ نہ کر پائے۔